ہیں جو اپنی ایک بیوی کے حقوق کے قابل نہیں ہوتے، ایک بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، ایک بیوی کو عزت نہیں دے سکتے، ایک بیوی کا خیال نہیں کر سکتے، اور ان کے خواب چار چار بیویوں کے ہوتے ہیں، ان کے خواب چار چار بیویوں کے ہوتے ہیں۔ او بھائی کہتے ہیں 4 بیویاں ہونی چاہیے۔ بھائی پہلی جو گھر میں رکھی ہوئی ہے کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی عزت، جو آپ کی عزت ہے، پہلے آپ اس کو تو عزت دے لیں۔ آپ اس کو عزت دے نہیں سکتے، اوروں کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ جو آپ کے گھر میں ہے اس کو آپ اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، چاروں کے خواب دیکھتے ہو۔ ہماری ایک بہن نے کہا، اللہ اکبر، خدا کی قسم ایک واقعہ نہیں، بے مثال واقعے اس طرح کے آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے اس معاشرے میں۔ ہماری ایک بہن نے کہا، قاری صاحب میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، دوسری شادی کر لی ہے میرے شوہر نے، 10 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، میرے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسری شادی کر لی ہے، سارا رجحان، سارا خیال، سارے معاملات دوسری بیوی کے ساتھ ہیں، اور کہتی ہیں مجھے 10 سال ہو گئے ہیں، قسم اٹھا کے کہنے لگی کہ قاری صاحب ہم آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں، میرے بیٹے مجھے آپ کی ویڈیو دکھاتے ہیں مجھے، اور کہتی ہیں قاری صاحب 10 سال ہو گئے، 10 سال، آج تک میرے خامد نے میرا حال نہیں پوچھا، میرے بارے میں پوچھا نہیں ہے کہ میری طبیعت کیسی ہے، میں کیسی رہ رہی ہوں، میرے کیا حالات ہیں۔ کہتی ہے قاری صاحب کیا ایسے مرد کے لیے کوئی سزا جزا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ او بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرمایا ہے نا کہ مثنا و ثلاث و رباع، فرمایا 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، لیکن آگے کیا فرمایا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ ہم 2 کے حقوق برابر نہیں کر سکیں گے، 3 کے حقوق برابر نہیں کر سکیں گے، 4 کے حقوق برابر نہیں کر سکیں گے، تو فواحدہ، پھر ایک ہی ٹھیک ہے، پھر ایک سے ہی شادی کر لو، زیادہ سے شادی نہ کرو، اگر تمہیں یہ ڈر ہو۔ اللہ اکبر۔ کتنے ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنی ہماری مائیں ایسی ہیں، کتنی ہماری بیٹیاں ایسی ہیں، کتنی ہماری بہنیں ایسی ہیں۔ اللہ کی قسم میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے دوسری شادی کی، پہلی والی بیوی بیچاری بیٹھی ہے، وہ بیمار ہو جائے، اس کو کوئی مسئلہ بن جائے، بلکہ میں نے یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ جو پہلے والی بیوی ہوتی ہے وہ بیچاری کسی کا کام کاج کر کے اپنا پیٹ پال رہی ہوتی ہے، یہ دوسری والی بیوی کو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور بھئی ایسے مردوں کا کیا بنے گا جو کسی کے ساتھ نا انصافی کرتا ہے، جو کسی کی بیٹی کو عزت نہیں دیتا؟ پتہ ہے ان کی کیا سزا ہے؟ جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، ابی داؤد، سنن دارمی میں ایک روایت آتی ہے، اگرچہ اس کی سند پر بعض محدثین نے اعتراض کیا ہے، لیکن اگر وہ آپ یہ سن لیں گے نا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے 2 یا 2 سے زیادہ شادیاں کی ہوں گی اور اس بندے نے اپنی بیویوں کے درمیان اعتدال، انصاف نہیں کیا ہوگا، عدل نہیں کیا ہوگا، تو قیامت والے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کی ایک سیڈ جو ہے وہ مفروج ہوگی، وہ فالج ہوئی ہوگی، سیڈ ختم ہوئی ہوگی۔ پوچھا جائے گا یہ بندہ کون ہے؟ بتایا جائے گا یہ وہ آدمی جس نے 2 یا 3 یا 4 شادیاں کی تھی لیکن اپنی بیویوں میں وہ یہ انصاف نہیں کر سکا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دوسری حدیث آتی ہے، یہ حدیث ٹھیک ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، اس کی ایک سائیڈ کی طرف فالج ہوا ہوگا، فالج پڑا ہوگا، اس کو بالکل اس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ کام نہیں کر رہی ہوگی۔ پوچھا جائے گا یہ بندہ کون ہے، بتایا جائے گا یہ وہ ہے جو بیویوں کا تو خواہش مند تھا، شادیوں کا تو خواہش مند تھا، لیکن یہ اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرتا تھا، انصاف نہیں کرتا تھا، اس کا سارا رجحان ایک بیوی کی طرف تھا۔ یہ سزا ہے۔ او بھائی 2 شادیاں کرو، ہم نہیں روکتے آپ کو، اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، آپ کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں، 2 شادیاں کر لو، لیکن اگر ایک بیوی کو آپ نے 2000 کا سوٹ لے کے دیا ہے، ایک کو 500 کا سوٹ لے کے دیا ہے، پھر یاد رکھو دن قیامت کے اللہ کی بارگاہ میں آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ ایک گھر میں آپ نے 10 راتیں گزاری ہیں، ایک گھر میں آپ 1 رات کے لیے گئے ہیں، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ ایک بیوی گوشت بنا رہی ہے، دوسری بیوی گھر میں دال بنا رہی ہے، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن حساب دینا ہوگا۔ اگر آپ نے شادیاں کی ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، 2 شادیاں رکھ سکتے ہیں، وسائل موجود ہیں، تو پھر پورا انصاف کرنا ہوگا۔ اگر اس گھر میں گوشت بنا ہے تو اس گھر میں بھی گوشت ہی بنے گا، اس گھر کے کپڑے آئے ہیں تو اس گھر کے بھی کپڑے آئیں گے، اس گھر میں جو آپ نے سہولیات دی ہیں وہ اسی گھر میں بھی دینی ہوگی، ورنہ قیامت والے دن خیر نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، پھر سوالوں کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے۔